اب میں آپ کو عربی زبان میں کچھ نئی چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں بہت کام آنے والی ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں وقت کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آئیے میں آپ کو بورڈ پر لکھ کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وقت کو عربی میں بولتے ہیں الوقت، وقت، الوقت، وقت، اس کی جمع آتی ہے اوقات، اوقات۔ پھر اس کے بعد ہم بولتے ہیں العصر، عصر کے معنی بھی ہوتے ہیں وقت، زمانہ۔ العصر، اس کی جمع آتی ہے عصور، عصور یعنی زمانے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے الزمان، الزمان، اس کی جمع آتی ہے ازمنہ، ازمنۃ یعنی بہت سے زمانے۔ اور الزمن بھی اسے بولتے ہیں، یہاں سے ہم الف کو ہٹا بھی سکتے ہیں، الزمن، الزمن۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں لحظہ سے، لحظۃ، لحظۃ یعنی لمحہ، لحظۃ، لمحہ۔ جب آپ کو عربی میں یہ کہنا ہو کہ ایک لمحے کے لیے رکیں تو آپ صرف کہہ دیں گے لحظہ، لحظہ یا اخی، لحظہ یا اخی۔ مطلب یہ ہوتا ہے ایک لمحہ انتظار کیجئے، آپ کو انتظر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے لحظتاً، لحظتاً۔ اور اس کو اگر وقف کرنا چاہیں تو بولتے ہیں لحظہ، لحظہ۔ اس کی جمع آتی ہے لحظات، لحظات۔ لحظہ کے بعد ہوتا ہے ثانیہ، ثانیۃ کے معنی ہوتے ہیں سیکنڈ، اس کی جمع آتی ہے ثوانٍ، ثوانٍ۔ اور ال لگا دیں تو یہاں پر یا واپس آ جائے گی، الثوانی، الثوانی یہ اصل میں تھا لیکن عام حالات میں مرفوع ہونے کی حالت میں یا گر جاتا ہے، جیسے قاضٍ، داعٍ، ویسے ہی ثوانٍ۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے فانٍ۔ تو اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہیں ایک سیکنڈ، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ یار، تو ہم کہیں گے ثانیۃً یا اخی، ثانیۃً یا صدیقی، ثانیہ، ثانیہ۔ اسی طریقے سے منٹ کو عربی میں کہتے ہیں دقیقۃ۔ آپ ان تمام چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں، دقیقۃ یعنی منٹ، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق، یہ جمع غیر منصرف ہوگی تو یہاں پر ہم دقائق نہیں کہیں گے، دقیقۃ یعنی منٹ، دقائق، دقائق ایک سے زیادہ منٹ، دو سے زیادہ منٹ۔ تو اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے ایک منٹ بس تو آپ کہیں گے دقیقہ، دقیقہ یا اخی، دقیقہ یا صدیقی۔ آتی بعد دقیقۃ، آتی کے معنی ہوتے ہیں میں آ رہا ہوں یا میں آتا ہوں یا میں آؤں گا۔ آتی بعد دقیقۃ، بعد دقیقہ وانا معک، دقیقہ وانا معک یعنی ایک منٹ بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ بعد دقیقۃ ایک منٹ بعد، قبل دقیقۃ ایک منٹ پہلے، بعد دقیقۃ ایک منٹ بعد، قبل دقیقۃ قبل ثوان چند سیکنڈ پہلے، بعد ثوان قبل لحظات بعد لحظات۔ اس طریقے سے ہم گفتگو میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، جملوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت خاص طور پہ ہمیں افعال والے جملوں میں پڑھنے والی ہے۔ دقیقۃ یعنی منٹ، دقائق دو سے زیادہ منٹ۔ اس کے بعد آتا ہے ساعۃ، ساعۃ کے معنی وقت کے بھی ہوتے ہیں، الوقت، العصر، الزمان، الساعۃ، ساعۃ یعنی وقت، گھڑی۔ اور الساعۃ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا تھا۔
لیکن جب ساعتن کو دقیقہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو ساعتن کے معنی ہوتے ہیں گھنٹہ، ساعتن یعنی گھنٹہ، اور ساعات یعنی گھنٹے، ساعتن ایک گھنٹہ، ساعات گھنٹے، بعد ساعتن ایک گھنٹے بعد۔ کسی نے آپ سے پوچھا متی تأتی، تأتی کے معنی ہوتے ہیں آؤ گے یا آ رہے ہو، متی یعنی کب، متی تأتی یا اخی، آپ نے کہا بعد ساعت یا بعد ساعات۔ متی خرج زید من الفصل، متی خرج زید من الشرکۃ، متی خرج زید من العمل، آپ کہیں گے قبل ساعت۔ اسی طریقے سے 24 گھنٹوں سے مل کر ایک دن بنتا ہے، تو دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم، یوم، بعد یوم، قبل یوم، بعد ایام، اس کی جمع آتی ہے ایام، ایام، بعد ایام، قبل ایام۔ اور اسی طریقے سے بولا جاتا ہے یوم العید، یوم النحر، ایام العید، ایام التشریق۔ ایام میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ آئیے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لیلۃ، لیلۃ، لیلۃ کے معنی ہے رات، اور اس کی جمع آتی ہے لیالن، اور اگر ال داخل کر دیں گے تو اللیالی، یعنی یا واپس آ جائے گی، اللیالی۔ لیلۃ ایک رات، بعد لیلۃ، قبل لیلۃ، بعد لیالن کچھ راتوں کے بعد، قبل لیالن کچھ راتوں قبل۔ اسی طریقے سے دن کو بولتے ہیں نہار، نہار یعنی دن، نہار یعنی دن۔ عام طور پر نہار کا لفظ رات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے فجر سے لے کے مغرب تک، تو اسے ہم نہار بولتے ہیں، نہار۔ لیلۃ، اور یوم عام طور پر پورے 24 گھنٹے والے دن کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، تو نہارن اس کے معنی ہو گئے دن۔ اسی طریقے سے دوپہر کو کہتے ہیں ظہیرۃ، ظہیرۃ، ظہیرۃ یعنی دوپہر۔ اس کے بعد ہوتا ہے صباح، صباح یعنی مارننگ، صبح، اور صبح بھی اس کے لیے آتا ہے صبح، صباح یعنی مارننگ، فی الصباح۔ اسی طریقے سے صباح کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے مساء، مساء شام، المساء، فی المساء، قبل المساء۔ اسی طریقے سے ہم نمازوں کے وقت کو بھی اس مقصد کے لیے اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اگر ہمیں عصر سے پہلے کہیں جانا ہے تو ہم قبل العصر کہیں گے، قبل العصر، بعد العصر، عند العصر، عصر کے وقت یعنی عند العصر، عند المغرب، عند المغرب، قبل المغرب، بعد المغرب۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں عشاء کے وقت کہیں جانا ہے تو قبل العشاء، بعد العشاء، عند العشاء۔ اس طریقے سے ہم دن میں جو 5 وقت ہیں ان کو بھی بول سکتے ہیں، قبل الفجر، بعد الفجر، عند الفجر، عند الظہر، قبل الظہر، بعد الظہر۔ اسی طریقے سے ناظرین، دن کو عربی میں یومن بولتے ہیں، اور 7 دنوں سے مل کر ہفتہ بنتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے۔ اسبوع، ہفتے کو اسبوع کہا جاتا ہے۔ بعد اسبوع، ایک ہفتے بعد، قبل اسبوع، متى تأتی، بعد اسبوع، متى تذهب الى الجامعہ، تذهب یعنی جاؤ گے، متى تذهب الى الجامعہ،
بعد اسبوع متى رجع زید من المدینہ زید شہر سے کب لوٹا قبل اسبوع اس کی جمع آتی ہے اسابیع اسابیع یہ غیر منصرف ہے اسے ہم اسابیع نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین 4 ہفتوں سے مل کر تقریباً بنتا ہے ایک مہینہ، تو مہینے کو کیا کہتے ہیں شہرن شہرن اور اس کی جمع آتی ہے شہور شہرن شہور بعد شہر قبل شہر فی هذا الشہر اس مہینے میں فی هذا الشہر فی ذلک الشہر بعد شہور کچھ مہینے کے بعد قبل شہور کچھ مہینے پہلے۔ ناظرین 12 مہینوں سے مل کر بنتا ہے ایک سال، تو سال کو کیا کہتے ہیں؟ سال کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک تو آتا ہے عامن، عامن کے معنی ہوتے ہیں سال، اس کی جمع آتی ہے اعوام اعوام بعد عام قبل عام فی العام الماضی ماضی کے معنی گزرا ہوا، فی العام الماضی گزرے ہوئے سال میں، فی العام القادم آئندہ سال میں۔ اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے سنتن، سنتن کے معنی بھی سال کے ہوتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے سنوات 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 قبل سنہ بعد سنہ قبل سنوات بعد سنوات۔ سنتن سنواتن 4 فصلیں ہوتی ہیں، 4 موسم ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، تو موسم کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ فصل فصل جمع آتی ہے فصول فصول۔ اور 4 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، گرمی کے موسم کو بولتے ہیں صیف الصیف اور سردی کو بولتے ہیں الشتاء۔ قرآن مجید میں آیا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور موسم بہار کو بولتے ہیں ربیع، اور پتجھڑ کے موسم کو بولتے ہیں خریف۔ صیف شتاء یا الشتاء ربیع خریف۔